سورہ زمر کی آیت نمبر 42 سورہ زمر کا 5واں رکوع اور 24ویں پارے کا دوسرا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامها، اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوتے میں۔ یعنی نیند بھی ایک طرح سے موت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی روحوں کو اپنی طرف قبض فرماتا ہے۔ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتَ، پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے، یعنی اس جان کو اس کے جسم کی طرف واپس نہیں کرتا۔ نیند میں ہی اس پر موت آ جاتی ہے، پھر وہ اٹھتا نہیں ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو سوتے حشاش بشاش ہیں لیکن پھر اٹھتے نہیں ہیں۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور دوسری ایک میعاد مقرر تک چھوڑ دیتا ہے، جس کی موت مقدر نہیں فرمائی، یعنی جس کے نصیب میں اس دن مرنا نہیں ہے، تو نیند کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے اٹھا دیتا ہے، لیکن الی اجل مسمی، یہ زندگی ہے ایک مقررہ وقت تک، یعنی اس کے موت کے وقت تک۔ پھر جب موت کا وقت آتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو سوچیں اور سمجھیں کہ جو رب اس پر قادر ہے وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں کچھ سفارشی بنا رکھے ہیں؟ یعنی اللہ کے مقابلے میں یہ بتوں کو شفیع اور سفارشی سمجھتے ہیں، اور بتوں کی نسبت وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے شفیع ہیں، شفاعت کرنے والے ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا اگرچہ وہ کسی چیز کے مالک نہ ہوں اور نہ عقل رکھیں، کیا اگرچہ وہ بت کسی چیز کے مالک نہ ہوں، نہ شفاعت کے، نہ کسی اور چیز کے مالک ہوں اور نہ عقل رکھیں، پھر بھی تم ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھو گے کہ یہ بت اللہ کے حضور شفاعت کریں گے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ فرمائیے شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے اللہ تعالی اجازت دے گا، جو اللہ کا معزون ہو وہی شفاعت کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے شفاعت کا اذن دیتا ہے، شفاعت کرنے کا اختیار دے گا۔ بتوں کو اللہ تعالیٰ نے شفیع نہیں بنایا، شفاعت کرنے والا، سفارشی نہیں بنایا۔ دوسری بات یہ کہ جو اللہ کے نیک بندے شفاعت کرنے والے ہیں، سفارشی ہیں، ان کی بھی پوجا نہیں کی جا سکتی۔ عبادت تو اللہ کے سوا کسی کی بھی جائز نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یہ کفر و شرک ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کی بادشاہی، ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے، آخرت میں تم اللہ کے حضور ہی حاضر ہوگے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جب ایک اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دل سمٹ جاتے ہیں ان کے جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ یعنی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے اور کہا جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو یہ مشرکین بہت تنگ دل ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں،
اور ناگواری کا ناپسندیدگی کا اثر ان کے چہروں پر ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر سن کر خوش نہیں ہوتے۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ کے سوا اوروں کا ذکر ہوتا ہے جبھی وہ خوشیاں مناتے ہیں، یعنی بتوں کا ذکر سن کر یہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک کی شان و عظمت سن کر یہ پریشان ہوتے ہیں۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ مشرکین کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں تھی، یہ بت پرستی میں اس طرح مبتلا تھے کہ بتوں کی محبت ان پر غالب آ چکی تھی۔ قل اللہم فاطر السماوات والارض، آپ عرض کریں اے اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کے جاننے والے، غیب یعنی پوشیدہ چیزوں کے، شہادہ ظاہر چیزوں کے جاننے والے۔ انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیہ یختلفون، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اے اللہ جب تو فیصلہ فرمائے تو ہم مسلمانوں کو نجات عطا فرما۔ اے مالک آج تک جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں ہم نے کی ہیں، آئندہ کریں گے جو بہتر ہوں، خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 46 ہے۔ اس میں فرمایا گیا کہ فی ما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے، یعنی دین کے معاملات میں جو کفار اختلاف رکھتے تھے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ظاہر فرما دے گا، اور مسلمانوں کو فتح و نصرت دنیا میں بھی نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی نجات انہی کے لیے ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 46 جو ابھی ہم نے تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کی، اس کے متعلق حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ آیت پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ تو آئیے ہم پھر اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں، ترجمہ سنتے ہیں، پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب تابعی بزرگ ہیں اور صحابہ کرام سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور یہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ جب یزیدیوں نے مسجد نبوی شریف پر حملہ کیا تو یزیدیوں نے ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کے حجرے میں بند کر دیا تھا۔ اس وقت یہ حجرہ مبارک تھا اور تینوں مزارات اس میں ظاہر تھے، تو آپ فرماتے ہیں باہر سے انہوں نے دروازہ بند کر دیا۔ 3 دن حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس پر حجرے میں رہے۔ آپ کہتے ہیں اندھیرا تھا، مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ سورج کب نکلا کب ڈوب گیا، نمازوں کے اوقات کا مجھے پتہ کیسے چلتا، لیکن میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو قبر انور سے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کی آواز سنتا اور اس پر میں نماز ادا کرتا۔ تو یہ وہ خوش نصیب تابعی بزرگ ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک کو سماعت کیا۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ آیت پڑھ کر جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ قل اللہم، اے محبوب آپ عرض کریں اے اللہ فاطر السماوات والارض، آسمانوں و زمین کے پیدا کرنے والے، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادت کے جاننے والے، پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اپنے بندوں میں فیصلہ فرمائے گا جس میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ تمام بھائیوں تمام بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی دعائیں دل میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کریں۔
اے مالک و مولا، آج تک ہم نے جو دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں کی ہیں، ابھی جو دعائیں عرض کی ہیں، جو بہتر ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد اللہ ما ضاق امر الا وفرجہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر ظالموں کے لیے ہوتا جو کچھ زمین میں ہے سب، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس کے ساتھ اس جیسا، یعنی اگر بالفرض کافر تمام دنیا کے اموال، ذخائر، مالوں کے مالک ہوتے اور اتنا ہی اور بھی ان کے ملک میں ہوتا، جتنی دنیا کی دولت ہے اس سے ڈبل دولت کے مالک ہوتے، لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو یہ سب چھڑائی میں دیتے قیامت کے دن کے بڑے عذاب سے، کہ کسی طرح یہ مال دے کر انہیں اس عذاب عظیم سے رہائی مل جائے۔ کل بروز قیامت جب یہ حاضر ہوں گے تو اس قدر عذاب کی ہولناکی ہوگی کہ وہ دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ اگر ہمارے پاس دنیا کی ساری دولت بلکہ ڈبل دولت بھی ہوتی تو ہم اللہ کی راہ میں اپنی جان چھڑانے کے لیے دے دیتے، فدیے میں سارا مال دے دیتے، لیکن اس وقت اول تو مال کسی کے پاس، کافر کے پاس ہوگا نہیں، بالفرض اگر ہوتا بھی تو قبول نہ کیا جاتا۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور انہیں اللہ کی طرف سے وہ بات ظاہر ہوئی جو ان کے خیال میں نہ تھی، یعنی ایسے ایسے شدید عذاب جن کا انہیں خیال بھی نہ تھا، وہ عذابات انہوں نے قیامت کے دن دیکھنے ہیں۔ تو جب وہ قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے تو سوچیں گے کہ ایسے عذابات تو کبھی سوچ میں بھی نہ تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے پاس نیکیاں ہیں، اور جب نامہ اعمال کھولیں گے تو گناہ ظاہر ہوں گے، بدیاں ظاہر ہوں گی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ان پر اپنی کمائی ہوئی برائیاں کھل گئیں، یعنی کل بروز قیامت ان کی برائیاں ان پر کھل جائیں گی جو انہوں نے دنیا میں کی تھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا اور اللہ کے دوستوں پر ظلم کرنا وغیرہ، ساری برائیاں ان پر کھل جائیں گی۔ وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان پر آ پڑا وہ جس کی ہنسی بناتے تھے، یعنی کل بروز قیامت ان پر وہ عذاب آ جائے گا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، پھر جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں بلاتا ہے، پکارتا ہے۔ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب اسے ہم اپنے پاس سے کوئی نعمت عطا فرمائیں، قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ، کہتا ہے یہ تو مجھے ایک علم کی بدولت ملی ہے، یعنی میں معاش کا جو علم رکھتا ہوں اس کے ذریعے سے میں نے یہ دولت کمائی ہے، جیسا کہ قارون نے کہا تھا، یعنی مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے، جب مصیبت دور ہو جاتی ہے تو اپنی بڑائی کرتا ہے۔ بل ہی فتنۃ ولکن اکثرہم لا یعلمون، بلکہ وہ تو آزمائش ہے مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں، یعنی یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور امتحان ہے کہ بندہ اس کا شکر کرتا ہے یا نہ شکری۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، مگر ان میں بہتوں کو علم نہیں، اکثر لوگ جانتے نہیں کہ یہ نعمت اور یہ عطا امتحان ہے اور استدراج ہے۔ قد قالها الذین من قبلہم،
ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسے ہی کہا، ان سے اگلے بھی ایسے ہی کہہ چکے. یعنی یہ بات قارون نے بھی کہی تھی کہ یہ دولت مجھے اپنے علم کی بدولت ملی ہے. اور چونکہ قارون کی قوم اس کی اس بیہودہ گوئی پر راضی رہی تھی تو قوم بھی کہنے والوں میں شمار ہوئی. فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، تو ان کا کمایا ان کے کچھ کام نہ آیا. فاصابہم سیئات ما کسبوا، تو ان پر پڑ گئیں ان کی کمائیوں کی برائیاں، یعنی جو گناہ انہوں نے کیے تھے ان کی سزائیں ان پر آ گئیں. والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا، اور وہ جو ان میں ظالم ہیں ان قریب ان پر پڑیں گی ان کی کمائیوں کی برائیاں. وما ہم بمعجزین، اور وہ قابو سے نہیں نکل سکتے. چنانچہ وہ 7 برس قحط کی مصیبت میں مبتلا رکھے گئے. یہ مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا، گناہ کیے، دنیا میں بھی ان گناہوں کی نحوستیں ان پر آئیں گی اور آخرت میں بھی آئیں گی. اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ روزی کشادہ کرتا ہے جس کے لیے چاہے اور تنگ فرماتا ہے جس کے لیے چاہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ایمان والوں کے لیے. سورہ زمر کا 5واں رکوع مکمل ہوا. اللہ تعالیٰ اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. اللہ